السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أطغينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، عزیز بچوں، ہم اور آپ کو سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی بڑائی کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے کھانے پینے رہنے بسنے کے لیے ہر طرح سے ہر چیز اور ہر سامان مہیا فرمایا، اور درود و سلام نازل اللہ کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام پیغمبروں پر، خصوصاً اللہ رب العالمین کے آخری نبی سید الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے تعلق سے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام میں نماز کی اہمیت اور فضیلت کا بیان۔ دین اسلام میں نماز کی کیا اہمیت، کیا مقام ہے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں
قرآن و حدیث کے مطابق حق اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان باتوں کو غور سے سننے اور سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم چلے گا کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے دلوں سے نماز کی محبت بہت کم پائی جاتی ہے، نماز کی محبت ختم ہو چکی ہے۔ آج لوگ نمازوں سے بہت زیادہ غافل اور دور دکھائی دیتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، اپنے کاروبار میں دکان میں رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، چوراہوں پر رہتے ہیں، اذان سن کر کے انسن ہو جاتے ہیں، لیکن مسجد کی طرف قدم نہیں بڑھاتے ہیں اور اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، ذرا بھی نماز کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ اسلام میں کیا مقام ہے۔ لوگوں نے تو نماز بہت حقیر سمجھ رکھا ہے، بہت معمولی لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے، یا نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نماز سے کیا فائدہ ملے گا۔ ابھی ہم دکان میں بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اپنے، ابھی اگر ہم نماز پڑھنے چلے جائیں گے مسجد میں تو آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ میری دکان بند ہو جائے گی، بہت سارے گراہک دکان سے لوٹ جائیں گے، میرا کام بند ہو جائے گا، اس لیے کون جائے نماز پڑھنے، اپنے کام میں لگے رہو۔ تو آج لوگوں کی نگاہ میں یا لوگوں کی نظر میں نماز کی اہمیت بہت کم پائی جاتی ہے، لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے نماز کا کیا مقام بتایا ہے، نماز کی اہمیت کیا بتائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ ذاریات کے اندر، سورۃ نمبر 51 ہے، پارہ نمبر 27، پارے کا نام ہے قال فما خطبكم ايها المرسلون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ہم نے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر انسانوں کو، تمام جناتوں کو صرف اور صرف اسی مقصد سے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ وما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اور میں ان سے، انسانوں سے، جناتوں سے، میں نہ تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائے اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے روزی دیں۔ بس میرا مقصد جو ہے انسان کو یا جناتوں کو دنیا میں پیدا کرنے کا اصل مقصد میرا یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ تو غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر ہمارا مقصد کو بیان کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں جو آیا ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، بھیجنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا۔ اسی طریقے سے حضرت اللہ رب العالمین نے ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی کو اور اپنی اولاد کو، بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر کے مکہ وادی میں جا کر کے چھوڑ کے چلے آئیے، جہاں کوئی نہیں رہتا، بستا ہے، سنسان ہے، کوئی چرند پرند نہیں، کوئی انسان نہیں رہتا، وہاں لے جا کر کے آپ اپنے اولاد کو، اپنی بیوی کو چھوڑ آئیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر یا اس حکم پر تیار ہو گیا اور لے جا کر کے اپنی بیوی کو، اپنے بال بچے کو وہاں چھوڑ کر کے چلے آئے۔ پھر جب وہاں سے رخصت ہونے لگے، آنے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ کون سی دعا کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر سورہ ابراہیم کے اندر کیا ہے، سورۃ نمبر 14 ہے، پارہ نمبر 13، پارے کا نام ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ رب العالمین، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی بیوی کو، اپنے آل اولاد کو لا کر کے تیرے بابرکت محترم گھر کے پاس بسا دیا ہے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ غور کیجئے، اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو لے جا کر کے وہاں بسا دیا اور اصل مقصد کیا بیان کیا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ رب العالمین، ہم نے اپنے بیوی کو، اپنے بال بچوں کو لے جا کر کے تیرے مبارک جگہ، مبارک گھر کے پاس بسا دیا ہے، اس مقصد سے بتایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، نماز ادا کریں۔ تو اس سے بھی نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا
بنی الاسلام علی خمس شہادۃ اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ نمبر 1 شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ انسان زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی دوسرا حقیقی معبود نہیں ہے، کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ نماز قائم کرے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکات دے تیسرے نمبر پہ۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، حج ادا کرے، اگر اللہ نے طاقت قوت دی ہے تو حج بھی کرے۔ وَصَوْمِ رَمْضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسلام کی 5 بنیادیں بتائی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، اور ان میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھ لینا ہے۔ پھر کلمہ پڑھ لینے کے بعد میں 4 چیزوں کا حکم دیا ہے، اور ان 4 چیزوں میں سے سب سے پہلے نماز کا حکم دیا ہے۔ اس سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی فضیلت کے تعلق سے ایک اس کی فضیلت یہ ہے کہ نماز کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں تمام عبادتیں، ساری عبادتیں زمین کے اندر یا زمین پر فرض ہوئی ہیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کرنا چاہا تو اللہ رب العالمین نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس آسمان پہ بلایا، اور وہاں نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہاں نماز فرض کی۔ تو اس سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ساری عبادتیں زمین پہ فرض ہوئی لیکن نماز آسمان پہ فرض ہوئی، یہ تو ہی فضیلت۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا ہے، تمام انسانوں پر واجب اور ضروری ہے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، یہ تمام انسانوں پر فرض اور ضروری واجب ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ بقرہ کے اندر، سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 1 الف لام میم کے اندر، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانو، اے لوگو، تم سب اپنے رب اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، تاکہ تم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس کہہ کر کے خطاب کیا ہے الناس، تو ناس میں سارے کے سارے لوگ آ جاتے ہیں، پوری انسانیت آ جاتی ہے۔ اس سے بات ثابت ہوئی کہ اللہ کی عبادت کرنا یہ ہر انسان پر واجب اور ضروری ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے قوموں کو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی ہے، جس چیز کی طرف بلایا ہے لوگوں کو، وہ نماز ہی۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ نحل کے اندر، سورۃ نمبر 16 پارہ نمبر 14، پارے کا نام ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، ایک پیغمبر بھیجا ہے، ایک نبی بھیجا ہے، اس لیے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ان تمام پیغمبروں نے، تمام نبیوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اسی بات کی دعوت دی، اسی چیز کی طرف بلایا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم کے لوگوں، تم سب صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان کی عبادت سے، شرک سے اجتناب کرو، پرہیز کرو۔ تو غور کیجیے، اس انبیاء اللہ نے واضح کر دیا کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے، ہر امت کے اندر اللہ نے نبی بھیجا ہے، تمام نبیوں نے سب سے پہلے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، ایک اللہ کی بات کی طرف۔ اسی طریقے سے سورہ ہود کے اندر اور سورہ اعراف کے اندر تو اللہ رب العالمین نے ایک مسلسل یعنی لگاتار تفسیر کے ساتھ بیان کیا ایک چیز کو، تمام نبیوں کا نام لے کر کے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ اعراف کے اندر، سورۃ نمبر 11 ہے، پارہ نمبر 12، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تمہیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے کھلم کھلا ڈراتا ہوں، میں تمہیں ڈر سناتا ہوں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے نافرمانیوں سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، تم صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو۔
اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور آگے بیان کیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی اپنے قوم سے کہا اے میرے قوم کے لوگوں، تم صرف ایک اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، کوئی دوسرا حقیقی معبود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے اور آگے بیان کیا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی اپنے قوم سے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تم صرف ایک اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی دوسرا حقیقی معبود نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی اپنے قوم سے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تم صرف ایک اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی دوسرا حقیقی معبود نہیں ہے، کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور کیجئے جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب نے سب سے پہلے نماز ہی کی دعوت دی اپنے قوم کو، تو اس سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ نماز کا کیا مقام کیا مرتبہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ مریم کے اندر، سورۃ نمبر 19 سے پارہ نمبر 16، پارے کا نام کیا ہے؟ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، یہ پارے کا نام۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اے لوگوں اس قرآن مجید کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، ان کا بھی تذکرہ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور نبی تھے، رسول تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے آل اولاد کو، اپنے اہل ویال کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم دیتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ مقام دعا میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا، بات کی کلام کیا، اور اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ طٰہٰ کے اندر، سورۃ نمبر 20 ہے اور پارہ نمبر 16 ہے، پارے کا نام ہوئی ہے قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی اللہ رب العالمین ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، فاعبدنی، لہذا تم میری ہی عبادت کیا کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے نماز بھی قائم کرتے رہو۔ تو اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے حدیث کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا مروا اولادکم بالصلاۃ، تم لوگ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، 5 اور 2 7 سال کے جب تمہارے بچے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پڑھنے کی تلقین کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب 10 سال کے ہو جائے، 5 گنا 10 سال کے بچے ہو جائے، 10 سال ہونے کے باوجود بھی وہ نماز نہ پڑھیں، نماز میں سستی کاہلی کریں، تو ان کو تم مارو، مار کر کے ان کو نماز پڑھاؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھنے کا اور اپنے اولاد کو نماز پڑھانے کا، کہ نماز اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اتنا زور دیا ہے، جب 7 سال کو نماز کا حکم دو، 10 سال کو نہ پڑھے تو ان کو مارو، مارنے کا حکم دیا ہے، ڈانٹو پھٹکارو، زور کرو، ان پر جوڑ دو۔ اور اسی طریقے سے ایک سوال میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا جاہلیہ، کہہ لیجیے بیوقوف نادان، آپ کس کو کہیں گے؟ سب سے بڑا جاہلیہ، بیوقوف نادان کون سا انسان اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی نگاہ میں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ جو شخص نماز یعنی اذان سنتا ہے، اذان سن کر کے اللہ کی مسجد کی طرف نہیں آتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتا ہے، نمازوں سے دور رہتا ہے، اللہ کی مسجدوں سے دور رہتا ہے، نماز سے غافل رہتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بیوقوف اور پاگل انسان ہے۔ میں اس کی دلیل دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا
نہیں، دلیل دینے سے پہلے آپ ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے مثال لے لیجئے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، بال بچوں کو چھوڑ کر کے، بیوی کو چھوڑ کر کے پردیس جاتا ہے کمائی کرنے کے لیے، تاکہ اپنے بال بچوں کا خرچہ سنبھالے، بیوی کا خرچہ سنبھالے، پیسہ کمائے کو گھر بھیجے۔ تو پیسہ کمانے کے مقصد سے آدمی جاتا ہے پردیس، لیکن وہاں جانے کے بعد میں جس کام کے لیے وہ جاتا ہے وہ کام نہیں کرتا ہے، دوسرے کاموں میں وہ لگ جاتا ہے، فالتو کاموں میں لگ جاتا ہے، اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو بے جا برباد کرتا ہے، بلا وجہ ادھر ادھر گھومتا ہے، ٹہلتا ہے، اور جس کام کے لیے گئے اس کام کو کرتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ یہ دیکھو، اس کو جس کام کے لیے آیا اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے پردیس، اس کام کو کر ہی نہیں رہا ہے، یہ بلا وجہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے، ٹائم برباد کر رہا ہے بیکار میں۔ یہ کتنا جاہل نادان آدمی ہے، جو کام کرنے کے لیے وہ کام کر ہی نہیں رہا ہے، دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے، فالتو کاموں میں۔ تو اس آدمی کو کیا کہیں گے آپ؟ جاہل کہیں گے، نادان کہیں گے، بیوقوف کہیں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بھی بیان کیا، جیسے کہ میں نے بیان کیا سورہ ذاریات کے آیت میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو، ان جناتوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اسی مقصد سے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو اللہ نے جب بیان کر دیا کہ انسان جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اسی مقصد سے ہے، اس کا مقصد ہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے لیے نماز پڑھے، اس کے باوجود اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو جاہل نادان ہے کہ نہیں ہے؟ جو کام کے لیے وہ کام کر ہی نہیں رہا ہے، دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے، دنیا داری میں لگا ہوا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، تو ایسا انسان جاہل اور نادان ہے۔ اس آیت کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں اس کو وضاحت کی ہے، سورہ مائدہ کے اندر، سورۃ نمبر 5 ہے، پارہ نمبر 6، پارے کا نام ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ آیت اس طرح ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اے مسلمانوں، اے مومنوں، جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ مشرک لوگ، کافر لوگ جو ہیں، یہ تمہارے اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو بھی لہو لہو سمجھتے ہیں، اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اذان کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اذان کا مذاق اسی وجہ سے اڑاتے ہیں کہ ان کے پاس عقل نہیں، ان کے پاس سمجھ بوجھ نہیں، یہ بے عقل لوگ ہیں۔ اللہ نے وعدہ کر دیا، کافر مشرک لوگ تمہارے اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کے پاس عقل سمجھ بوجھ نہیں ہے، بے عقل لوگ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اسی طریقے سے آج دیکھا جائے تو آج ہمارے مسلمان بھائی اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیسے اڑاتے ہیں؟ ہمارے مسلمان بھائی جو مسلمان ہیں وہ بھی اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کیسے اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے ایک بیٹا ہے، وہ کھیل کود میں مست مگن ہے، کھیل رہا ہے، کھیل کود میں لگا ہوا ہے، اور اس کا والد، اس کا باپ کسی کام کے لیے اس کو بلاتا ہے، اس کو آواز دیتا ہے، اے بیٹا میرے پاس آ جا، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں چیز لانی ہے۔ اس کا باپ اس کو بار بار بلاتا ہے، اور بیٹا اس کی اپنے باپ کی آواز کو سن بھی رہا ہے، برابر سنتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے باپ کی آواز کو نظر انداز کر دیتا ہے، کھیل کود میں مست و مگن ہے۔ تو اب کیا کہیں گے؟ اس بیٹے کو دیکھو، اس کا باپ اس کو بار بار بلاتا ہے کسی کام کے لیے، اور یہ بیٹا سنتا بھی ہے آواز، لیکن پھر بھی نہیں جاتا۔ اس کا مطلب یہ بیٹا اپنے باپ کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے، یہ اپنے باپ کی باتوں کی اہمیت نہیں دیتا ہے، یہ اپنے باپ کی باتوں کو مذاق سمجھتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ اتنا بار اس کے باپ اس کو بلاتا ہے، سنتا بھی نہیں جاتا ہے، یہ اپنے باپ کی باتوں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ اذان سن کر کے، مؤذن اذان دیتا 5 وقت میں اور پکارتا اذان کے اندر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ لوگوں نماز کے لیے، آ جاؤ لوگوں کامیابی کی طرف، نماز کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ مؤذن بار بار پکارتا ہے، بار بار لوگوں کو بلاتا ہے، لیکن ہم آپ اذان سنتے ہیں، اذان سن کر کے بھی ہم لوگ مسجد میں نہیں جاتے ہیں۔ اذان سنتے ہیں، بلاتا سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم مسجد میں نہیں جاتے ہیں۔ تو گویا اس اعتبار سے ہم لوگ بھی اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مؤذن میں بار بار بلاتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، اور ہم لوگ اذان سن کر کے مسجد میں جاتے نہیں ہیں، اس کے بعد پر لبیک کہتے ہی نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے گویا کہ ہم بھی اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور جب ہم اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، جو بھی اذان کا مذاق اڑاتا ہے، ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں بیوقوف اور پاگل لوگ ہیں۔ جو اذان سن کر کے مسجدوں میں نہ آئے، ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں بیوقوف پاگل لوگ ہیں۔ یہ دونوں آیتیں آپ حضرات ان آیتوں کے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں، آیتوں کو سامنے رکھ کر کے۔ آپ لوگ اگرچہ
دنیا دار لوگ یہ سمجھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کتنا عقل مند ہوشیار ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں جو نماز نہیں پڑھتا وہ بیوقوف اور پاگل انسان ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ تو پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق ہے۔ پڑھنا اس کو کہیں گے آدمی کبھی کبھار پڑھ لے، پھر چھوڑ دے، پھر پڑھے، پھر چھوڑ دے، اس کو پڑھنا کہیں گے۔ ایک ہوتا ہے قائم کرنا، تو قائم کرنے کا معنی ہوتا ہے کنٹینیو مسلسل پابندی کے ساتھ پڑھنا، پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس کو قائم کرنا کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے عورت کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، نہیں کہ تو نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ایک حکم بیان کیا سورہ بقرہ کے اندر، سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 1 الف لام میم کے اندر، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اے لوگوں نماز قائم کرو، زکات دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے رکوع کیا کرو، جھکنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا کرو۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم دیا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ عنکبوت کے اندر، سورۃ نمبر 29 پارہ نمبر 21 کے اندر، پارے کا نام ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اتاری گئی ہے، اس کتاب کی آپ تلاوت کرتے رہو اور نماز بھی قائم کرتے رہو، واقم الصلاۃ، نماز بھی قائم کرتے رہو۔ اسی لیے اور آپ یہ بات یاد رکھیے کہ جب ہم نماز قائم کریں گے تبھی ہمیں کامیابی مل سکتی، ورنہ نہیں۔ نماز قائم کریں گے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تبھی ہمیں کامیابی مل سکتی قیامت کے دن۔ اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، وہ اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے تھے، بار بار مانگتے تھے دعا۔ کون سی دعا ہے؟ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا، سورۃ نمبر 14 پارہ نمبر 13، وما ابرئ نفسی ان النفس، پارے کا نام، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار، ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے اور ہماری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ ہم کو بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ وتقبل دعاء، اے اللہ ہماری نماز کو، ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اس لیے مراد کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں بھی نماز قائم کرنے کی توفیق دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے، ہماری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ایک سوال ہے کہ نماز کب تک پڑھی جائے، کیونکہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ہیں، ایسے ہیں بہت سے جو سال بھر میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں، یا بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو صرف رمضان المبارک کے اندر رمضان کے مہینے میں نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے مسلمان ایسے جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو کیا اسلام اسی چیز کا حکم دیتا کہ نماز ایسے پڑھی جائے؟ تو سوال ہے کہ نماز کب تک پڑھی جائے، 10 سال تک، 20 سال تک، 50 سال تک، کب تک نماز پڑھی جائے؟ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قول کو نقل کیا ہے سورہ مریم کے اندر، سورۃ نمبر 19 پارہ نمبر 16، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے سامنے کہتے ہیں، قال انی عبد اللہ، اے میرے قوم کے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ اس وجہ سے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس دنیا کے اندر آج بھی جو ماننے والے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی زبان سے کہتے ہیں انی عبد اللہ، اے میرے قوم کے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، تم لوگ مجھے اللہ کا بندہ کہو۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ رب العالمین نے مجھے کتاب دی ہے، مجھ پر کتاب نازل کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی نبیا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ رب العالمین نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے، زکوٰۃ دینے کی وصیت کی ہے، مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک۔ غور کیجیے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وصیت کی ہے، مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تب تک جب تک میں زندہ رہوں تب تک۔ اسی طریقے سے سورہ ہجر کی حقیقت میں اللہ نے بیان کیا، سورۃ نمبر 15 پارہ نمبر 14،
ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کے اندر وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے لوگو انسانوں، تم سب اپنے رب اللہ رب العالمین کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو، اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ تمہاری موت کا وقت نہ آ جائے، یعنی جب تک انسان کی موت نہ آ جائے تب تک انسان کو ایک اللہ کی عبادت کرنی ہی کرنی ہے، اگرچہ عمر چاہے 50 سال کی ہو جائے، 60 سال 70 سال 90 100 سال کتنی بھی لمبی عمر کیوں ہی نہ ہو جائے، انسان کتنا مجبور کتنا لاچار کیوں ہی نہ ہو جائے، لیکن جب تک انسان کے اندر روح ہے جان ہے جب تک انسان کو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آخر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز سے غافل ہیں یا نماز میں سستی قائلی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بے نمازیوں کا انجام۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ ماؤن کے اندر، سورۃ نمبر 107 ہے، پارہ نمبر 30 اما پارہ جس کو بولتے ہیں، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے برباد ہے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ویل ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہو گئے ہیں، اپنی نماز میں سستی کاہلی کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور جو کبھی کبھار نماز پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے بیان کیا کہ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت بربادی ہے۔ تو وہ کہ اس آیت میں اللہ نے نمازیوں کا ذکر کیا ہے، جو نمازی نماز میں سستی کاہلی کرتے ان کے لیے وہ ہلاکت جہنم کا گڑھا ہے، لیکن جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے تو اور دردناک عذاب ہے۔ اور بڑی افسوس کی بات ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو عادت یا جو کمی منافقوں کے اندر پائی جاتی ہے نماز کے تعلق سے، وہ کمی آج ہمارے مسلمانوں بھائیوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ منافقوں کے اندر کون سی کمی پائی جاتی ہے نماز کے بارے میں؟ اللہ نے بیان کیا سورہ نساء کے اندر، سورۃ نمبر 4 پارہ نمبر 5، پارے کا نام ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ان منافقوں کو دیکھو کہ جب منافق لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، تو کیا کرتے ہیں؟ قَامُوا كُسَالَىٰ، سست اور کاہل ہو کر کے کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں ان کا دل ہی نہیں لگتا ہے، نماز میں ان کی جی ہی نہیں لگتی ہے، نماز میں ان کا من ہی نہیں لگتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ایک وقت کی 2 وقت کی نماز پڑھنے آتے بھی ہیں مسجد میں تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے ریاکاری کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ رب العالمین کو نماز کے اندر یاد ہی نہیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ نماز ریاکاری کے لیے پڑھنا، دکھلاوے کے لیے پڑھنا، یہ منافقوں کی عادت ہے، لیکن آج یہ کمی ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہے کہ آپ بہت سے مسلمان نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ تو منافقوں کے انجام کیا ہوگا قیامت کے دن؟ جو منافقوں کا طرز اپنائے، منافقوں کے راستے پر چلے، منافقوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کل قیامت کے دن منافقوں کو سب سے خطرناک، سب سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، اللہ نے فرمایا ان کو سب سے خطرناک اور سب سے بھیانک عذاب دیا جائے گا۔ اسی لیے اگر ہمارے اندر یہ کمی پائی جا رہی ہے کہ ہم ریاکاری دکھلاوا، تو ہمیں اس کمی کو دور کرنا ہوگا اپنے اندر سے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا اسے مدثر کے اندر، میں چند منٹ میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ مدثر کے اندر جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے، تو جنتی لوگ سوال کریں گے جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، اے جہنمی کے لوگوں، اے جہنمیوں، تم جہنم میں کیوں چلے آئے؟ میں جنت میں چلا آیا، تم دنیا میں میرے ساتھ تھے، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، میرے دوست تھے، میرے بھائی تھے، میرے چچا تھے، میرے بیٹے تھے، میں جنت میں چلا آیا، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ کیا وجہ ہے؟ تو جہنمی لوگ 4 وجہ بیان کریں گے جہنم میں جانے کی۔ قالوا لم نک من المصلین، سب سے بڑی وجہ، سب سے پہلی وجہ بیان کریں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جب ہم دنیا میں تھے، تو اذان ہوتی تھی ہم بھی اذان سنتے تھے، تم بھی اذان سنتے تھے، لیکن تم نماز پڑھنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے۔ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، دوسری وجہ بیان کریں گے ہم مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسری وجہ بیان کریں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بلا وجہ
फालतू बातें करते थे, मजलिसों में महफिलों में बैठ करके, चौराहों पर दुकानों पर बैठ करके बिला वजह गप सवाकी की बातें करते थे। वकुन्ना नखूद मअल खाइदीन, बहस करने वालों के साथ बैठकर बहस करते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और चौथी वजह बयान करेंगे, हम कल क़यामत के दिन को झुठलाते थे। हमारे सामने जन्नत का जिक्र किया जाता था, जहन्नम का जिक्र किया जाता था, अल्लाह रब्बुल आमीन का जिक्र किया जाता था, आखिरत का जिक्र किया जाता था, कब्र का जिक्र किया जाता था, लेकिन हम उन तमाम बातों को सुन करके अनसुन हो जाया करते थे, नजरअंदाज कर देते थे, उन बातों को ध्यान नहीं देते थे, उन बातों की अहमियत नहीं देते थे, उन बातों को मजाक समझते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम कल क़यामत के दिन को झुठलाते थे। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक किसी हालत में हमारी मौत आ गई, हम दुनिया से चले गए। ये वजह बयान करेंगे जहन्नम में जाने की। उनमें सबसे पहली वजह, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। इसी तरीके से आखिरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान किया, इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमलिही सलाह, कल क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले जिस चीज के बारे में सवाल किया जाएगा, जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा, तो उसकी नमाज होगी। सबसे पहले बंदे से उसकी नमाज के बारे में पूछा जाएगा कि बंदे बता, मैंने दुनिया के अंदर तुझको भेजा था, तुझको मैंने 50, 60, 70 साल, 20 साल की उम्र दी, 40 साल की उम्र दी, तुमने उन उम्र के अंदर कितनी नमाज पढ़ी, कितने वक्त की नमाज अदा की, ए बंदे बता। तो अल्लाह रब्बुल आमीन सबसे पहले कल क़यामत के दिन नमाज के बारे में पूछेगा। फ़इन सलहत फ़क़द अफ़लहा व अंजहा, अगर इंसान नमाज में कामयाब हो गया, नमाज उसकी दुरुस्त निकली, बेहतर निकली, तो इंसान कामयाब कामना हो जाएगा। फ़इन फ़सदत फ़क़द ख़ाब व ख़सिरा, अगर इंसान नमाज में नाकाम हो गया, नमाज में फेल हो गया, नमाज उसकी बेकार निकली, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़क़द ख़ाब व ख़सिरा, वो इंसान खसारा उठाने वाला, नुकसान उठाने वालों में से होगा। और दूसरे से बयान किया, फ़इन सलहा सलवा साइर अमलिही, अगर उसकी नमाज बेहतर निकली, दुरुस्त निकली, तो दूसरे अमाल भी दुरुस्त बेहतर मान लिए जाएंगे, तस्लीम कर ले जाएंगे। वइन फसदत फसदत साइर अमलिही, अगर उसकी नमाज फासिद निकली, बेकार निकली, तो दूसरे अमाल भी फासिद और बेकार मान लिए जाएंगे, बेकार तस्लीम कर लिए जाएंगे। इस हदीस को आप सामने रखिए तो आपको मालूम होगा कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उनका अंजाम कल क़यामत के दिन क्या होगा। आइए आखिर में अल्लाह रब्बुल से दुआ करने के अल्लाह रब्बुल आमीन हमें 5 वक्त की नमाजें पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आमीन हमारे मुसलमान भाइयों में से जो मुसलमान भाई नमाज से काफिल हैं, नमाज से दूर हैं, अल्लाह रब्बुल आमीन उनके दिलों में नमाज की मोहब्बत पैदा फरमाए, उनको नमाज पढ़ने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आमीन हमें हम तमाम मुसलमान भाइयों को हर तरह की बेहयाई और गलत कामों से, गुनाह कामों से बचने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह रब्बुल आमीन हम और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आमीन हमें जब तक इस दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम पर रख, जब हमारी मौत हो, हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ जिल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।